خندق کی کھدائی۔ جب مشرکین کے قبائل اکٹھے ہوئے کہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑیں تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائی، اور بنو حارثہ کی آبادی سے بنو عبید کے پہاڑ تک خندق کھودنے کی تجویز طے ہوئی، اور ہر 10 افراد کے گروپ نے 20 میٹر خندق کھودی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے جانثاروں کے ہمراہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیہ اشعار بھی پڑھتے تھے: اے اللہ، اگر تیرا فضل و احسان نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، ہم خیرات نہ کرتے اور نماز نہ پڑھتے، ہم پر سکون نازل کر اور دشمن کے سامنے ثابت قدم رکھ۔ ان کفار نے ہم پر لڑائی مسلط کی ہے لیکن ہم انہیں فتن و فساد پھیلانے نہیں دیں گے۔ جب مشرکین نے خندق دیکھی تو حیران ہو کر کہا: اللہ کی قسم، عربوں میں یہ تدبیر متعارف نہ تھی۔ الغرض مسلمانوں کی دفاعی تدبیر کامیاب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ جنگ خندق۔ جنگ سے پہلے خندق کھود لینے کے سبب یہ نام متعارف ہوا۔ کفار کے گروہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے آئے تھے، لہٰذا اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوا۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعائیں کی جو بالآخر قبول ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کفار کے خیموں کی تنابیں کاٹ دیں، کفار کے گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرائے، ان کے دلوں میں رعب آ گیا۔ فرشتوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو کافر بھاگ گئے۔ امڑتی، دوڑتی، اٹھتی ہوئی، بڑھتی ہوئی آندھی، زمین کو رونتی، افلاک پر چڑھتی ہوئی آندھی، توے الٹے اندھی چولوں میں، ہنڈیا بجھ گئی آگے، جھلس کر رہ گئے منہ اور کپڑوں میں لگی آگے۔ نہ چولہا تھا، نہ ہنڈیا تھی، نہ خیمہ تھا، نہ ڈیرا تھا، فقط دہشت ہی دہشت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔